سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ پروپیگنڈا۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتے ہیں 23/1822 عیسوی میں امام صاحب کے مکہ تشریف لے جانے پر اس عام فہم اصلاحی عقیدے کو وسعت دی گئی اور باقاعدہ طور پر ترتیب دیا گیا۔ انہوں نے اس مقدس شہر میں ایک اصلاحی تحریک کا آغاز دیکھا جس کا بانی صحرا کا ایک بدو تھا اور جو ان کے عقائد کے مطابق تھا۔ مثل مشہور ہے درو گورا حافظہ نباشد۔ ہنٹر صاحب اسی کے مصداق ہیں۔ جس تحریک کے متعلق خود ہنٹر صاحب کا بیان ہے کہ جس طرح موجزانہ طور پر نمودار ہوئی تھی، اسی طرح 1818 عیسوی میں موجزانہ طور پر ریت کے صحرائی ٹیلوں کی طرح غائب ہو گئی۔ اسی کتاب میں چند صفحے کے فرق سے اس کے متعلق یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس مقدس شہر بس ایک اصلاحی تحریک کا آغاز دیکھا جس کا بانی صحرا کا ایک بدو تھا۔ اس کے بعد اس تحریک کی تفسیر ایسے گھناؤنے انداز میں کی گئی ہے جو ہر ایک مسلمان خواہ سنی ہو یا شیعہ سید احمد صاحب شہید سے متنفر کر دے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بہتان ملاحظہ ہو۔ سید احمد صاحب جب مکہ ہی میں تھے تو حکومت کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ سید احمد صاحب کے عقائد بھی ان صحرائی بدوؤں کی جماعت کے مطابق ہیں جن کی وجہ سے مقدس مقامات کو ایسے نقصانات اٹھانا پڑے۔ لہذا مکہ معظمہ میں ان کی علانیہ بے عزتی کی گئی اور خارج البلد کر دیا گیا۔ اس سزا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ہندوستان واپس آئے تو مشرکانہ بدعات کے مصلح اور مذہبی خبتی نہ تھے بلکہ عبدالوہاب کے مرید تھے۔ الزام کتنا بڑا ہے۔ عام مسلمانوں بالخصوص فرنٹیئر کے ناخواندہ مسلمانوں کے نزدیک اس سے زیادہ ملعون و مردود اور واجب القتل کون ہو سکتا ہے جس کی مکہ معظمہ میں علانیہ بے عزتی کی گئی ہو اور مکہ معظمہ سے نکال دیا گیا ہو۔ ان غریبوں میں نہ یہ صلاحیت تھی کہ کسی خبر کا سچ جھوٹ پرکھ سکیں اور نہ ان کو ایسے ذرائع مہیا تھے کہ تحقیقات کرا سکیں، لہذا جو ان سے کہا جاتا تھا وہ صحیح تھا، بالخصوص جب خود ان کے سرداروں کی طرف سے یہ بات پہنچائی گئی تو اس کی تردید کس طرح کر سکتے تھے۔ ہنٹر صاحب کی یہ کتاب اگرچہ ایک طویل عرصے کے بعد لکھی گئی مگر اس سے یہ صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ پروپیگنڈے کی بنیادیں دو تھیں۔ نمبر 1، سید صاحب کے وہی عقائد ہیں جو نجدیوں کے عقائد تھے جن کو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے علماء نے یہاں تک غلط قرار دیا کہ اول ان کا داخلہ حجاز میں بند کر دیا گیا، پھر ان کے خلاف باضابطہ جہاد کر کے ان کا قتل عام کیا گیا۔ نمبر 2، ہماری حکومت بھی ترکی حکومت کی طرح باضابطہ حکومت ہے، لہذا جس طرح ترکوں کے خلاف بغاوت مذہبی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے، ہماری حکومت کے خلاف بھی بغاوت ایسا ہی جرم ہے۔ دوسری بات اگرچہ کھل کر نہیں کہی گئی مگر ترکی حکومت کے بار بار تذکرے کا مقصد یہی ہے کہ ایک باضابطہ حکومت کا احترام دماغوں پر مسلط کیا جائے۔ مد مقابل انگریز یا سکھ۔ ان تمام تفصیلات کے بعد ضرورت تو نہیں کہ سید صاحب کے جہاد کا مد مقابل تلاش کریں، مگر چونکہ مطبوعہ لٹریچر میں ایسا مواد موجود ہے جس سے ایک خلجان پیدا ہوتا ہے، لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عنوان پر اطمینان بخش بحث کر لی جائے۔ نمبر 1، شمال مغربی سرحد میں آزاد حکومت قائم کرنے کے بعد جو اعلامیہ شائع کیا گیا اس کا ایک فقرہ یہ ہے: نہ باکس از امرائے مسلمین تنازعات داریم و نہ بایک از رؤسائے مومنین مخالفت۔ ترجمہ: نہ کسی مسلمان حاکم سے ہمارا جھگڑا ہے، نہ کسی مسلمان رئیس سے مخالفت، نہ غیر مسلموں سے مقابلہ ہے اور نہ مدعیان اسلام سے۔ ہماری جنگ صرف لا بے بال والوں سے ہے، نہ کلمہ گو اور طالبان اسلام سے، اور سرکار انگریزی سے بھی ہماری مخاصمت نہیں کیونکہ ہم اس کی رعایا ہیں اور اس کی پناہ حفاظت میں مظالم سے محفوظ ہیں۔ نمبر 2، منشی محمد جعفر صاحب تھانے سری سوانح احمدی میں تحریر فرماتے ہیں
یہ بھی ایک صحیح روایت ہے کہ جب آپ سکھوں سے جہاد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے، کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سکھوں سے جہاد کرنے کو جاتے ہیں، انگریز جو اس ملک پر حاکم ہے وہ دین اسلام سے کیا منکر نہیں ہے؟ گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک ہندوستان لے لو، یہاں لاکھوں آدمی آپ کا شریک اور مددگار ہو جائے گا۔ سید صاحب نے جواب دیا کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے۔ سکھوں سے جہاد کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ برادران اسلام پر ظلم کرتے ہیں اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی ادا کرنے سے مزاحم ہوتے ہیں، اور سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے، مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم و تعدی نہیں کرتی، نہ ان کو ادائے عبادات سے روکتی ہے۔ دوسرے موقع پر ایک روایت یہ پیش کی ہے کہ جب سید صاحب رامپور میں قیام فرما تھے تو چند افغانیوں نے آ کر شکایت کی کہ انہوں نے پنجاب میں افغان عورتوں کو دیکھا ہے، ان کو کسی طرح سکھ پکڑ لائے ہیں اور گھر میں ڈال لیا ہے، وہ سکھوں کے پنجے سے رہائی کے لیے بے چین ہے۔ سید صاحب نے جواب میں فرمایا، میں عنقریب سکھوں سے جہاد کروں گا۔ کسی نے یہ بھی لکھ دیا کہ سید صاحب نے مولانا اسماعیل صاحب شہید کو تحقیقی حالات کے لیے پنجاب بھیجا، آپ نے لاہور، امرتسر وغیرہ میں بچشم خود حالات کا معائنہ کیا۔ مذکورہ 12 حوالوں کی بنا پر مصنف سوانح احمدی نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سید صاحب کی کوششوں کے مد مقابل سکھ حکومت تھی۔ مصنف روشن مستقبل مولوی سید طفیل احمد صاحب مرحوم نے بھی مصنف سوانح احمدی کی تقلید کی اور آپ نے کسی قدر آئینی الفاظ میں فرمایا، پنجاب میں مسلمانوں کے مذہبی اور بنیادی حق میں صریح دست اندازی ہوتی تھی، جس کی مدافعت کے لیے سید صاحب نے سکھوں پر جہاد کا ارادہ کیا۔ مولوی سید طفیل احمد صاحب مرحوم نے سکھوں کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے سرلی پل گرفن کا قول نقل کیا ہے کہ ہزارہ کے گورنر سردار ہری سنگھ نالوا کے سخت برتاؤ اور مسلمانوں سے سخت نفرت کی وجہ سے وہاں مذہبی بلوے ہوتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر ہنٹر کی روایت نقل کی ہے، سکھوں کے ہندو وانہ تعصب نے شمالی ہند کے مسلمانوں کے جوش کو بھڑکا کر آگ کا ایک شعلہ اٹھا دیا تھا۔ حقیقت حال لیکن واقعات مندرجہ ذیل تسلسل ہر ایک انصاف پسند کو اس فیصلے پر مجبور کرتا ہے کہ سکھوں سے جو کچھ تصادم ہوا وہ محض ہنگامی حالات کا تقاضا تھا۔ سید صاحب کی پوری تحریک کا اصل مد مقابل انگریز تھا، اور آپ کی اس تمام جدوجہد کا منشا صرف یہ تھا کہ وطن عزیز کو انگریزی اقتدار کے شکنجے سے نجات دلائی جائے۔ تو واقعات یہ ہیں۔ نمبر 1، سید صاحب اس تحریک کے بانی نہیں ہیں، بلکہ وہ پارٹی کی فوجی تنظیم کے کمانڈر اور امیر ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے اصول پر قائم ہوئی اور جو شاہ عبدالعزیز کی رہنمائی میں کام کرتی رہی، اور اس وقت بھی اس کا اصل مرکز دہلی تھا۔ نمبر 2، شاہ عبدالعزیز صاحب سکھوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف 1806 عیسوی میں اعلان جنگ کر چکے ہیں، جب آپ نے مذہبی الفاظ میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے انگریزی اقتدار سے استخلاء سے وطن کی جدوجہد کو ہر مسلمان مذہبی فرض قرار دیا تھا۔ نمبر 3، سکھوں کے جو مظالم رامپور میں چند پٹھانوں نے بیان کیے، شاہ عبدالعزیز صاحب تقریباً 20 سال پہلے یہی مظالم انگریزوں کے بیان کر چکے ہیں اور اسی بنا پر انگریزی مقبوضات کو دارالحرب قرار دے چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب جو اوراق سابق میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ نمبر 4، خود سید صاحب امیر علی خان اور جسونت راؤ ہلکر کے ساتھ تقریباً 6 سال تک انگریزوں سے برسر پیکار رہے۔ اسی جذبہ حریت اور انگریزوں کی مخالفت نے آپ کا تعلق انگریزوں کے تیسرے مخالف دولت راؤ سندھیا سے آخر تک قائم رکھا۔ 1816 عیسوی میں سید صاحب نواب امیر علی خان سے اسی بنا پر علیحدہ ہوئے ہیں کہ نواب صاحب نے آپ کی رائے کے برخلاف انگریزوں سے صلح کر لی تھی۔ باوجود ہے کہ نواب امیر علی خان سید صاحب کے عقیدت مند رہے اور ان کی آرزو رہی کہ سید صاحب ان کے ساتھ رہیں، مگر سید صاحب نے ان کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نمبر 5، سید صاحب نے راجہ ہندو راؤ
وزیر ریاست گوالیار اور غلام حیدر خان منصبدار ریاست گوالیار کو جو خطوط لکھے ہیں وہ پہلے نقل کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سید صاحب نے خود اپنے قلم سے اپنے جہاد کا نصب العین بیان کر دیا ہے۔ بیگانگان بعید الوطن اور تاجران فروش کو نکال کر مناصب ریاست و سیاست ان اہل وطن کے سپرد کیے جائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔